الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعین الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین ثم آمین۔ کل کے لیکچر میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی، کوشش کی گئی کہ بالکل آسان طریقے سے آپ کو ٹاپک پہ لایا جائے۔ پہلے بیس بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیسے ہم سیکھتے سیکھتے اس فریم ورک تک پہنچیں گے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے سارے جو ریئیکشنز ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارا بد عقیدہ شو کرتے ہیں اور اس کا باعث بنتے ہیں، اور یہ چیز ہماری لائف میں، ہمارے عمل میں اس قدر طریقے سے پینیٹریٹ ہو گئی ہے کہ اس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ عقیدے کی خرابی ہے، یا ہماری کوئی بھی ایسی بات جس کو ہم اپنے طور پر لاجیکل سمجھتے ہیں لیکن وہ اصل میں ہمارے عقیدے کی جو خرابی ہے اس کو شو کرتی ہے، اور یہ ہمارے عمل میں جو ہے کافی مسائل کا شکار ہو سکتی ہے یہ چیز۔ تو بہت کوشش کی گئی ہے، آج کے بھی لیکچر میں انشاءاللہ ہم گریجولی پوائنٹ تک پہنچیں گے، اور میری کوشش یہی رہے گی کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ رہیں، سیکھتے رہیں اور جواب دیتے رہیں تاکہ یہ چیز میرے لیے بھی بہت آسان رہے۔ ہم سبھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، ان کی ہر ایک چیز پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا کہ ہمیں ہر ایک چیز وہی سکھا کے جائیں۔ ٹھیک ہے، اب نان مسلمز ہم پر بہت پوائنٹ اٹھاتے ہیں، عقیدہ سیکھا ہوا انسان انشاءاللہ اس قابل ہو جاتا ہے، اور میری دعا ہے کہ ہماری جماعت میں سے ہی ایسے لوگ اٹھیں کہ جو آج کل جس طرح سے ایک فرعونیت ہی پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ وجود کو ہی نہیں مانا جاتا، ٹھیک ہے، تو ہماری جماعت میں سے ہی کچھ ایسے لوگ ہوں جو ایسے لوگوں کو ڈیل کرنے کے لائق بن سکیں۔ تو عقیدہ جب ہم سیکھ جاتے ہیں تو اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم نان مسلمز کو بھی ان سارے سوالوں کے جواب دے سکیں۔ ہم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہر ایک چیز، ٹھیک ہے۔ تو نان مسلم ہمارا مذاق کیسے اڑاتے ہیں، اور مشرک پہلے بھی اڑاتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے کہ جو آپ کو استنجا تک کرنے کے طریقے بتاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ ان کی ایک ٹونٹنگ ایک بات ہوتی تھی، لیکن ہم اس پہ بہت فخر کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اٹینڈڈ چھوڑ دی۔ ہمیں ایک ایک چیز سے روشناس کرایا، آنے والے فتنوں سے، زندگی گزارنے سے، سونے جاگنے کے ہر ایک چیز کے آداب ہمیں سکھا کر گئے۔
اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اب یہ کیسے پاسبل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب یہاں یہ 36 سال کی جو عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس میں آپ کو یہ چیز بہت تنگ کرتی تھی۔ مطلب آپ کی اپنی زندگی دیکھ لیں کس قدر پاکیزہ ہے، امانت ہے تو امانت کے معاملے میں بے حد کیئرفل رہتے تھے، بہت دیانتدار، انتہائی سوفسٹیکیٹڈ، سوبر، ہر طرح کی غلاظتوں سے، نجاستوں سے، اور یہ جو فحش گوئی ہوتی ہے ان سے پاک۔ ٹھیک ہے، کیا ان پر یہ سارے لائف کے سٹیجز نہیں آئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپنا سامنے ہے، بے ضرر، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچانے والے، پھر جوانی ہے، پھر لڑک پن ہے، شادی کے معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ ٹھیک ہے، تجارت والی زندگی کیسی گزاری؟ ہم لوگوں نے سیرت میں یہ چیزیں پڑھی ہیں، تو سیرت والے لوگوں کے لیے تو بہت خوشخبری ہے، وہ بہت چیزوں سے واقف ہیں الحمدللہ۔ تو یہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ بہت ہی نیک نیتی سے تجارت کی، اور پوری زندگی جو ہے وہ صاف ستھری تھی۔ اب مکے کی سیرت والی جو بکس ہیں ان سے یہ چیز ہمیں بہت اچھے سے پتہ چل جاتا ہے کہ مکے کی جو زندگی تھی وہ کیسی تھی، کیا وہاں پر معاملات تھے۔ ٹھیک ہے، اور معاشرے میں جو ہے لوگ کیا بدعات جو ہے وہ فالو کیا کرتے تھے، عورت کی کیا ویلیو تھی، عورتوں کی اپنے کیا جو ہے رویے تھے کہ وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے پیش کرتی تھیں۔ اور عرب کے معاشرے میں جو ہے بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، ہم پہلے وہاں کے حالات پر ایک بار نظر ثانی اگر کریں تو، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی کے بارے میں سوچیں تو کیا حالات تھے۔ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، چھوٹے بڑے ہر طرح کے بت موجود ہیں، کوئی درختوں سے برکات حاصل کر رہا ہے، کوئی ستاروں سے بارش مانگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جس طرح سے اب یہ اب تک چلی آ رہی ہے نا کہ کالی بلی راستہ نہ روک لے، اسی طرح کی بدعات بھی موجود تھیں۔ اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ حج کے لیے نکلے ہیں، سامنے والے ڈور سے نکل کے حج کے لیے گئے تو اب واپسی پہ کوئی کام پڑ گیا تو پچھلے ڈور سے آئیں گے، یا کھڑکی سے یا دیوار سے کود کے آئیں گے، فرنٹ والے ڈور سے نہیں آئیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے نا، کہیں پہ منع تو نہیں کیا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا بحیرہ صاحبہ اور جو وسیلہ خام جیسی جو بدعات تھیں، ان کو جانوروں کو جو ہے کس کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا؟ تاکہ ہمارے جو دوسرے معبود ہیں، یہ جو بت ہیں، یہ ہم سے راضی ہو جائیں، یہ خوش ہو جائیں۔ فرشتوں کو بیٹیاں ماننے والے مشرکین، ٹھیک ہے، جو شرک میں اپنی حدیں کراس کر چکے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ قریش قبیلے کے جو لوگ تھے کعبہ کے محافظ تھے، اور پھر کیا تھا اندر، کیا کیا ہوا ہے کعبہ کے اندر؟ سارے بت جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے ہر طرح کے بت اس کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر طواف بھی ہو رہا ہے، ایون طواف کیا جا رہا ہے خانہ کعبہ کا، لیکن کس حالت میں؟ عریاں حالت میں۔ یعنی آپ ننگے ہو کے کوئی طواف کرے، یہ کیسا امیجن کوئی کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ لوگ یہ کرتے تھے، اور جو جتنا ایلیٹ کلاس کا ہوتا وہ اتنی زیادہ عریانیت کا شکار ہوتا، اور اس حال میں وہ طواف کرتے ہوئے سمجھتے تھے کہ ہم شاید اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ شراب عام ہے، جوئے عام ہیں، ٹھیک ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، لوگوں کے راستے روک روک کے ان کا مال لوٹا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، شام کے علاقے ہیں، یمن کے قریب کے جو جتنے بھی علاقے ہیں، ان سب میں یہی حالات ہیں، ارد گرد سارے علاقوں میں یہی کام ہو رہے ہیں کہ چوریاں ہو رہی ہیں، بچیاں جو ہیں ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ سارے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی سامنے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کیسا بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ بالکل صاف ستھرا۔ اب اس زمانے میں بھی پارٹیز ہو رہی ہیں وہاں پہ، عورتوں والی محفلیں ہیں، شراب ہے، جوا ہے، سب کچھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب بھی ان پارٹیز کا حصہ کبھی بھی نہیں رہے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی حفاظت رکھی ہمیشہ۔ ایک انتہائی بیلنسڈ انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل صاف ہے، نفس پاک ہے۔ اور بچپن میں ہمیں یہ واقعہ بھی ہم نے پڑھا، احادیث کے تھرو ہم تک پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اوپن ہارٹ سرجری بھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، کیسے ہوئی تھی؟ نبوت سے پہلے بھی ہوئی اور بچپن میں بھی ہوئی، جب اماں حلیمہ جو ہیں ان کی جو رضائی والدہ، وہ بہت پریشان ہو گئیں کہ دو آدمی ہیں، انہوں نے پیٹ چاک کر دیا، سینہ چاک کر دیا، اور پھر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قلب مبارک ہے اس کو دھویا گیا۔ حدیث میں یہ ساری چیزیں جو ہے موجود ہیں۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر ارد گرد کا سارا معاشرہ یہی ہے، لیکن یہاں پہ اب کیا چیز زیادہ آسان تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے؟ ان سب کی اندھی تقلید کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی اب اجداد کر رہے ہیں، آپ کے جو چچا ہیں وہ بھی یہ ساری چیزوں میں پوری طریقے سے پیش ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ چچا، باپ، دادا میں سے کوئی بھی ان ساری چیزوں میں آگے آگے ہو تو انسان اندھی تقلید کرتا ہے۔ کون کون یہ سمجھتا ہے کہ اندھی تقلید کرنا بہت آسان ہے یا پھر اندھی تقلید کرنا مشکل ہے؟ آپ سب لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ میسیجز میں آپ لوگ میرے ساتھ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل سیدہ معروف، اندھی تقلید کرنا بہت آسان ہے۔ وہ ایک جملہ بنا ہوا ہے نا کہ گو ود دا فلو۔ جو انسان انیشیٹو نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے، انیشیٹو نہیں لے سکتا، اس کو چیزیں مشکل لگتی ہیں، اس کو پہلا قدم اٹھانے والا ہمیشہ اپنے لیے مشکل فیل کرتا ہے، کیونکہ ساری رکاوٹ کا سامنا اسی کو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ آسان کیا ہے کہ جو سب کر رہے ہیں وہی کر لیں۔ تو یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ ہمارے لیے آنکھیں کھولنے والا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پورے دور میں ان سب لوگوں کے سامنے صرف ایک اکیلے تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ ان کو دیانت دار کا لقب دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ امانت دار تھے، ان کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا تھا۔ تو ایک یہی وجہ تھی نا، کیونکہ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ رکھ دیا ہے کہ انسان اچھائی کو پسند کرتا ہے، یعنی کوئی برا کام کر بھی رہا ہے نا تو بھی اس کے لیے سٹینڈرڈ وہی ہے، اپنے آپ کو وہ اچھا، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے تو کہتا رہے گا کہ میں ٹھیک ہوں، بالکل میں مطمئن ہوں، لیکن نہیں، سٹینڈرڈ اچھائی ہی ہے۔ تو 36 سال کی جو عمر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لے گئے۔ کون سی غار تھی؟ کس کس کو یاد ہے؟ جی ماشاء اللہ، غار ہیرا میں، غار ہیرا میں تشریف لے گئے، اور دنیا کے یہ جو سسٹمز ہیں ان سب پر بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مائنڈ میں سوالات تھے۔ کیا سوالات تھے؟ کہ دنیا میں یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، اور اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو obviously یہ غلط ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی کا درد لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لے گئے تاکہ میں اپنے مسائل کے بارے میں اور دنیا کے مسائل کے بارے میں، اس سارے نظام کے مسائل کے بارے میں سوچوں، ٹھیک ہے؟ یہ ریاضت ہوتی ہے، اور ان سوالوں کا میں جواب پا سکوں۔ اب یہاں پہ کیا چیز آسان تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقویٰ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آرام سے گزار دیتے کہ چلیں باقی غلط کریں لیکن میں تو ٹھیک کر رہا ہوں نا۔ یہ بھی تو آپشن کافی لوگ اختیار کرتے ہیں، دوسرے کی فکر نہیں کرتے، صرف اپنی فکر کرتے ہیں۔ آسان کون سی چیز ہے؟ زمانے کو ٹھیک کرنا یا پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا؟ اب یہاں پہ آپ لوگوں کے جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اپنے آپ کو بچا لینا یہ آسان ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ساری دنیا کا درد لے کے ساری دنیا کے مسائل کو کون سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں؟ یہ جو لوگ غلط چیزیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو میں کیسے دور کر دوں؟ ساری دنیا کا جو درد لے گا obviously وہی انسان ایک لیڈر ہو سکتا ہے۔ ہماری پوری دنیا میں ہم سب کا جو لیڈر ہے وہ کون ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اب آپ نے اپنی جو ایک پیاری سی زندگی ہے اماں خدیجہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ شادی ہوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ خود اپنی زندگی کو بہت صاف ستھرا، نجاستوں سے پاک آپ اپنا اچھا سا زندگی گزار سکتے تھے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مال و دولت والی تھیں، اپنا تجارت کو جاری رکھتے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تو بہت آسان تھی نا۔ لیکن یہاں پہ آپٹ کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ کہ ان سارے سوالوں کا جواب تلاش کرو۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی کئی دن، کئی کئی راتیں یا پھر ہفتے وہاں پر اپنے سوالوں کا جواب لینے کے لیے گزارنے لگے۔ اس دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا بنا کر، وہ جسے توشہ کہا جاتا ہے، تو توشہ بنا کر لاتی کچھ دنوں کا کھانا۔ اب یہ ایسا کھانا جو ایزیلی پریزروڈ فارم میں دے دیا جاتا ہوگا، کھجوریں ہو سکتی ہیں، کوئی ستو ہو سکتا ہے، مشکیزے کا پانی، یا پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہ میڈیٹیشن کر رہے ہوتے تھے تو انہیں پریشان نہیں کیا جاتا تھا، اتنی خوبصورت ان کی محبت تھی، اس قدر انڈرسٹینڈنگ تھی۔ کیا ایک عام بیوی ایسے کرتی ہے؟ ذرا سا شوہر ادھر ادھر ہو جائے یا تھوڑے ٹائم کے لیے اس کو اپنی ہی کوئی سپیس چاہیے ہو، ٹھیک ہے، تو بیوی کیسے کرتی ہے، کیسے کیسے سوالات کرتی ہے، اس کو تانے دیتی ہے، ٹھیک ہے، لان تان تک کرتی ہے کہ گھر یہاں پہ مجھے اکیلا چھوڑ کے بچوں کے ساتھ، اور پھر خود آپ یہاں سے تشریف لے گئے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ایک انڈرسٹینڈنگ اور محبت کی ایسی مثال ہے جو ملے گی نہیں۔ اور ابھی دیکھیں کہ ابھی تو نبوت بھی نہیں ملی، نبوت ملی ہوتی ہے تو شوہر جو نبی بھی ہے ان کے درجات اور ان کا ایک جو ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک لیول ہی اور ہوتا ہے، لیکن ابھی یہاں پہ نبوت بھی نہیں ملی، اس کے باوجود بھی روایات جو ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کبھی بھی ان کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ میڈیٹیشن کا سلسلہ 4 سال تک جاری رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب سے بات کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ اب یہ جو سوال تھے یہ اللہ تعالیٰ سے ان کے جوابات پانے کے لیے کوشش کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان سب کا سولوشن دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نیک فطرت انسان تھے، چیزوں کو دیکھ کر ڈسٹرب رہتے تھے۔ ایمان والے کے دل کو اس طرح کی خرابیوں میں ویسے بھی اطمینان نہیں رہتا، وہ بے چین ہی رہتا ہے کہ اتنی غلیظ دنیا میں ہم لوگ جو ہے وہ کون سی روش پر چل پڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ایمان والا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی احتساب کرتا رہے گا کہ ہم جس راہ پہ جا رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سارے سوالوں کے جوابات اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے۔ 4 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی، اپنا سب سے زیادہ جو طاقتور فرشتہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ چوزن، ایک ملائکہ میں سے ایک چوزن ہے فرشتے، جو کہ جن کو وحی کے لیے جو ہے ایک سٹینڈرڈ بنایا گیا ہے کہ وحی لائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے بھیجا، اور پھر فرشتے نے کیا کہا؟ اقرا، پڑھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی کمی محسوس نہیں کرے کوئی بھی، اور نہ ہی یہ چیز کمی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ پاک نے بہترین علم سے روشناس کروایا، ٹھیک ہے۔ اور فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھنجھوڑا اور پھر سے کہا اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے جواب دیا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر سے پڑھایا گیا۔ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں تخلیق کیا۔ اب یہ بشری ایک تقاضا تھا، ٹھیک ہے، بالکل یہ ایک ایسی چیز جس کو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ڈر تھا وہ نیچرل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی سے اترے اور پھر اپنی پیاری بیوی کے پاس پہنچے کہ مجھے اوڑھا دو، ٹھیک ہے۔ ان کی جو باڈی تھی، حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ جس طرح سے شیورنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، اور یہ بھی تھا کہ بالکل ایک فرشتہ اور جسے کسی کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، تو یہ تھوڑا پریشانی والا ایک معاملہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی یہ پریشانی اپنی بیوی کے سامنے رکھی کہ مجھے کسی نقصان کا اندیشہ ہے۔ یہ بہت ہی ایک بھاری ذمہ داری تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر ڈالی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذمہ داری پر پورے بھی اترے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بہترین جو ایک شوہر ہے ان کو جب دیکھا اس حال میں تو پورے طریقے سے دلجوئی کی، اور پھر جو بھی ان کی ایک ان کی جو سیرت سے جو چیز محسوس ہوتی ہے کہ کس طرح کے انسان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر جو ان کے الفاظ تھے وہ بھی ہمیں احادیث میں ملتے ہیں کہ انہوں نے قسم کھائی اللہ کی قسم ہرگز نہیں،
میرا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور بہت ہی یہ اسٹرانگ جملے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کا سہارا ہے، کمزوروں کا وزن اٹھاتے ہیں، ہمسایوں کا حق ادا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی رسوا نہیں ہوں گے۔ اب یہ جو جملے ہیں، ان میں سارا جو ایک حقیقت ہے وہ پوشیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی عادات تھیں، جو بھی آپ کے اخلاق تھے، ان سے واقف تھی ان کی جو بیوی ہیں، ہماری جو ماں ہے اماں خدیجہ۔ اب یہ جو پوری ڈیٹیل ہے اس کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کافی جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی انشاءاللہ واقف ہوں گے، اور اگر آپ کو یہ حدیث چاہیے ہو تو آپ ہمارے ایڈمن سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹیلز موجود ہیں۔ اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس اماں خدیجہ جو ہے انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ آپ ان کے پاس آپ کو جانا چاہیے، کیونکہ وہ تورات کے عالم تھے، اور پھر انہوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کی کہ آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ نبوت کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تصدیق کرنے والے پہلے انسان میں سے یہ ایک انسان تھے۔ اب یہ کچھ عرصہ گزرا، جو عرصہ انڈیفائنڈ ہے، یعنی کہ وہ 6 ماہ ہو سکتا ہے، وہ 2-3 مہینے ہو سکتے ہیں، جب تک اگلی وحی نہیں آئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اس فرشتے کو یاد کرتے، اس واقعے کو مس کرتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وحی میں ایک بہت بڑا ایک وقفہ آ گیا۔ اس کے بعد پھر سے وحی آئی، جس میں ہمیں سورہ مدثر کی انیشیل جو آیات ہیں وہ ملتی ہیں، یا ایھا المدثر، اٹھو اوڑھنی اوڑھنے والے اور ڈراؤ لوگوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 23 سال تک اسی طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام وحی جو ہے، وحی کے ذریعے سے اللہ کے سارے پیغامات لاتے رہے۔ اور پھر اس پورے عرصے میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسرا پر لے جایا گیا۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ پورا موجود ہے سورہ اسرا میں، اور سدرۃ المنتہا تک لے کے جایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دوران دیکھ کے بہت ساری جو باتیں کی ہیں، ہر ٹاپک پر بات کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے، کہ اللہ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ایک چیز بتائی، جس کو ہم آج درجہ دے رہے ہوتے ہیں نا، کہ یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مینڈیٹری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے ایک پوری کیٹیگریز بنا لی ہیں قرآن کریم کے احکام کو آسان بنانے کے لیے، کہ کون سی ایسی چیز ہے جو کرنا لازمی ہے اور اس پہ ہم نے کراس لگا دیا جو ہم نے نہیں کرنی۔ مستحب یعنی پسندیدہ ہے، مکروہ ہے کہ کرنے سے گناہ نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، نہ کرو تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایک چیز کیسے پتہ چلی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ ساری چیزیں بتائی۔ اللہ نے اپنے آپ کو روشناس کرایا، اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، کیسا ہے، حجاب کے پردے میں کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے کن لوگوں کے لیے جنت بنائی، کیوں بنائی گئی، اور پھر جہنم کیوں بنائی، کون سے لوگ وہاں جائیں گے، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائیں۔ ایون دشمنوں کے بارے میں بتایا، آدم علیہ السلام کی جو تخلیق تھی اس کے بارے میں اب قرآن کریم میں موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی نا، وحی کے ذریعے سے۔ آدم علیہ السلام کو کیسے تخلیق کیا گیا، کون سے لوگ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کی تنہائی کو کیسے دور کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا طریقہ بتایا گیا، اللہ سے کوئی کیسے بات کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر پہلے کیا تھا، بعد میں کیا ہوگا، دنیا بنانے سے پہلے دنیا کیسے بنائی گئی، کتنے دن میں بنائی گئی، دشمن کون ہے، دوست کون ہے، ٹھیک ہے، سردار کون ہے، اور پھر آپ کے جو پیروکار ہیں وہ کون ہے۔ یہ ساری چیزیں جس میں نفس آ جاتا ہے، نفس مطمئنہ، نفس امارہ، نفس لوامہ، یہ سب کی سب چیزیں۔ اور پھر مشن بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن کیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری ڈیٹیل سے بتا دیا گیا، یہودی کون تھے، عیسائی کون تھے، ٹھیک ہے، جن کو ہم یہود و نصارہ کے نام سے قرآن کریم میں جانتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور پھر انبیاء کتنے آئے، ان کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، ان پر کون کون سی کتابیں بھیجی گئیں، ٹھیک ہے، روز محشر سے متعلق بتایا، اعمال نامے سے متعلق، جنت کے بارے میں بتایا کہ کتنے درجات ہوں گے، کیسے درجات ہوں گے، کون جائے گا، ٹھیک ہے، کیسے ہوگا، پہلا کھانا جنت میں کیسے دیا جائے گا،
وہ روایات میں سب ملتا ہے کہ مچھلی ہی ہوگی، ٹھیک ہے. اور پھر تقدیر کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کے بارے میں جتنا مطلع فرمایا، فرشتوں کے بارے میں بتایا، اور پھر ان فرشتوں کے بارے میں جو 8 فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جنات کے بارے میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی پوری جو انفارمیشن اللہ چاہتے تھے وہ ساری دی. میں کس کو پسند کرتا ہوں، میں کس کو پسند نہیں کرتا، میں کب دیتا ہوں، کس کو دیتا ہوں، میں کب نہیں دیتا، روک لیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں کس کی سنتا ہوں. اللہ نے یہ بھی بتایا. ہدایت کے بارے میں، گمراہی کے بارے میں، ایک ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی گئی. اب یہ چیزیں جب بتائی گئیں تو فریم ورک پہ کام ہوا، ٹھیک ہے. یہاں پہ توکل کیوں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آسان تھی کیا؟ یہاں پہ ہم لوگوں کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ بالکل بھی آسان نہیں تھی. اس قدر مشکل تھی کہ کوئی عام انسان تو پٹ پڑے گا، وہ یہ سب چیزیں برداشت کر ہی نہیں سکتا. اگر ہم ظلم و ستم کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برداشت جو تھی وہ دنیا کے کسی انسان میں نہیں ہو سکتی. یعنی اس قدر برداشت، اس قدر برداشت کہ کس قدر مظالم برداشت کیے، ان کے دوستوں پر جو تکلیفیں انہوں نے ان کو پہنچائی مشرکین نے، ٹھیک ہے، کس قدر مارے کھائی سب نے، جھاڑیں تھیں، مارے تھی، ظلم تھے، ٹھیک ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئیں. اب یہ بہت بڑی ایک تکلیف ہوتی ہے نا. شعیب ابی طالب والا جو ہم واقعہ پڑھتے ہیں، کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ بھوک پیاس میں اور گھر کا سکون نہیں ہے، آپ کا سونے والا ایک کمفرٹیبل آپ کا بستر نہیں ہے، آپ کو بیسک آپ کی چیزیں نہیں مل رہی، لیکن 3 سال آپ محصور رہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک دن آپ کو کوئی بند کر دے کسی کمرے میں، آپ کے پاس فیسلٹیز بھی ہوں، آپ نہیں برداشت کر سکتے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی نہیں تھکے. کبھی بھی انہوں نے اپنی جو ان کی برداشت ہے اس کے بالکل ختم ہونے کا ایسا کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ میری بس ہو گئی. اور ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں ہماری آل دا ٹائم بس ہوئی ہوئی ہوتی ہے. ذرا سی گرمی، ذرا سی برداشت، ذرا سی تکلیف، آزمائش، کہ ہمیں سیکھنے کے لیے ہر مقام پہ چیزیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی تکلیف برداشت کی ہے. کیوں کی ہے؟ اور وہ تکلیف برداشت کرنے کے لائق کیوں ہو سکے؟ کہ اللہ کی توحید سے واقف تھے، پورے طریقے سے روشناس تھے، ان کا عقیدہ اسٹرانگ تھا. ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ ہمارا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائے. ہمارے گھر والے، ہمارے ماں باپ، اولادیں سب قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرح کی لیوریج لے سکتے تھے، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی منوا سکتے تھے، لیکن کیا چیز منوائی ہے؟ امت کا حق ادا کرنے کے لیے جو ہے ایک یہی چیز منوائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے امت سے راضی ہو جائے اور میں امت کی سفارش کرنے کے لائق ہو سکوں، ٹھیک ہے. جب بھی دعا کی تو امت کے لیے کی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اتھارٹی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اب یہاں شرط کیا ہے کہ اگر تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے بنیں گے تو ہم اس لائق ہو سکیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش کر سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا دیکھی. کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار، کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار. اپنے مفاد کو، اپنے سکون کو، اپنے آرام کو کبھی بھی نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بازو بنائے، شاگرد بنائے، ٹھیک ہے، منتخب جو لوگ کیے جس کو ہم صحابہ کی ٹیم کہتے ہیں، اس کے لیے کوئی بہت بڑے بڑے لوگ منتخب نہیں کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ کون فارس سے آئے گا اور پھر یونان سے آئے گا، سب کے دل دیکھے. کوئی غلام ہے، کوئی حبشی ہے، کوئی کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، میٹر ہی نہیں کرتا. سب سے زیادہ جو اچھے دل ہیں وہ صحابہ کے پائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کو منتخب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیم بنانے کے لیے. اب یہاں پہ میرا یہ ایک سوال ہے آپ سے کہ صحابہ جو تھے ان کی پوری ٹیم موجود تھی، کیا ان کے بیچ میں اختلافات نہیں ہوتے ہوں گے؟
ان کے آپس کے جو لوگ تھے ان میں بھی آپس میں لابیز بن جاتی تھی، ایک کچھ لوگ ایک سائڈ پہ، کچھ ایک سائڈ پہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہم سب کو کیا اس کا اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ ان کی خطاؤں کے بعد ہم اپنا ایک پرسپیکٹو رکھتے ہوئے ان کے بارے میں کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ دے دیں، لان تان کریں یا کوئی بھی ایسی چیز، کیا ہمیں اس کا اختیار ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ میرا سوال ہے، کیا ہمیں اس کے بارے میں نالج حاصل کرنے کا اختیار ہے؟ کیا ہم ایٹ لیسٹ نالج حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، ہمیں صرف اور صرف نالج حاصل کرنے کا ہمارے پاس حق موجود ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہاں پہ کس بات پہ لابنگ ہوتی تھی؟ ہم کسی ایک فرقے کو یہ کہہ دیں کہ یہ فرقہ بازی ہو گئی، یہ غلط ہے، یہ صحیح تھے، نہیں، جہاں پہ صحابہ کی ٹیم ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی بشر ہے وہ خطاؤں سے پاک نہیں ہو سکتا، تو یہاں پہ ہم نے اپنے گرہ سے ایک چیز باندھ لینی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیم کے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک تھے، معصوم تھے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے تھے، نہ ہوتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی بشر ہے، چاہے وہ پھر صحابی ہے، چاہے وہ تابعی ہے، یا کوئی عالم ہے، خطا ہو سکتی ہے، کوئی انسان خطا سے پاک نہیں ہو سکتا۔ اللہ بخشنے والا ہے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ 1,24,000 جو تعداد بتائی جاتی ہے کہ وہ صحابہ تھے، پوری ایک ٹیم تھی، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے ہوتے تھے تو کیا کرتے؟ وضو کے پانی کے لیے آپس میں لڑتے تھے کہ مجھے زیادہ مل جائے، مجھے بھی مل جائے، ٹھیک ہے؟ اب وہ منہ سے نکلی ہوئی کوئی تھوک ہے یا کوئی بلغم ہے، کچھ بھی ہے، اس کو وہ اپنے ہاتھوں پہ مل رہے ہیں۔ مطلب کوئی انسان امیجن نہیں کر سکتا کہ کسی کی محبت میں یہ ساری چیزیں کرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی صرف اس قابل تھے کہ ان سے یہ سب چیزیں تبرکات کے طور پر انسان حاصل کر سکے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تبرکات کا یہ سلسلہ جاری ہو سکتا ہے؟ ماشاء اللہ، آپ سب لوگوں کا جواب بالکل ٹھیک ہے کہ یہ تبرکات کا سلسلہ وہیں پر سٹاپ ہو گیا۔ اب ہم کسی سے تبرک حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہی منسلک ہو سکتی تھی۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہمیں جو احادیث ملتی ہیں، ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث ہمیں کوئی 20 بار ایک حدیث موجود ہے، کوئی 25 بار موجود ہے، ایک ہی بک میں موجود ہے، اور اس کے راوی مختلف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو صحابہ تھے وہ کبھی کسی مسئلے پر جب بات کر رہے ہوتے تھے دوسرے کو بھی سکھا دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ انسان بھی سیکھتا تھا، اور ایک آدھ اگر جس طرح سے ایک کام کرنے کا یا بات کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے ڈفرنس کے ساتھ وہ حدیث کہیں اور پہ بھی موجود ہے۔ تو ہر طرح کی جو بھی صحیح سٹیٹس کے ساتھ حدیث موجود ہوگی وہ ہمارے لیے اتنی ہی حجت کا ہی جو ہے مقام رکھتی ہوگی۔ اب اس دوران جو ہے 23 سال کا جو عرصہ ہے، شریعت جب سکھائی گئی، ٹھیک ہے، ہر ایک چیز سکھائی گئی، کہ پہلے جو حکم دیا گیا، نیا حکم جس ہم کہتے ہیں، نیا حکم آیا، بعد کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ عورتوں کے لیے کیا کام ہے، بزرگوں کے لیے کیا ہے، کوئی شادی شدہ ہے اس کے لیے، مسافر کے لیے، شریعت میں کوئی بھی چیز مسنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم آج تک اسی لیے استدلال لیتے ہیں نا چیزوں کا، وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، گیجٹس بدل گئے، موبائل آ گئے، چیزیں آ گئی، ہم آج تک لیتے ہیں نا وہیں سے رہنمائی۔ کس لیے لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس پورا ایک ہمارا جو مینول ہے وہ موجود ہے قرآن و حدیث کی صورت میں۔ آج کوئی نئی چیز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ وہیں سے ہی استدلال لیا جائے گا۔ تو پورا جو سائیکالوجی ہے چیزوں کی وہ بتائی گئی، ساری پلیسمنٹس بتائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کرام کو ساری رولنگ سکھائی گئی ہے، کیسے کیسے کیا کیا چیز اپلائی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب چیزیں 23 سال میں سکھا دی گئی، اور صحابہ نے پوری ایمانداری سے یہ جو حدیث تھیں ان کا مطالعہ کیا، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے، سارے اصول، پوری تشریح، ایون قرآن کی ایک ایک آیت، ٹھیک ہے؟ کچھ بہت اچھے مفسر تھے صحابہ کی ٹیم میں،
بہت اچھی تفسیر کرنے والے، تو سب ان سے سیکھ لیتے تھے، مسائل کا حل جو ہے وہ نکالتے تھے، اپلیکیشنز جانتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان سب کو جو ہے یوں سمجھ لیں، یہ دیکھیں کہ ان سب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گائیڈ کیا. کوئی ڈپلومہ نہیں تھا ان کے پاس، ٹھیک ہے، کہ کوئی کہے کہ نہیں میرے پاس تو 2 سال کا ڈپلومہ ہے، اور کوئی کہے ڈگری ہے پوری، میں نے عالم کا کورس کر لیا، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ سب چیزیں کلاسیفائی نہیں کی گئی، سبجیکٹس نہیں بنائے گئے، کوئی پرنسپلز نہیں بنائے گئے کہ یہ کتنے ٹائم کا کورس ہے، اس میں ہمیں کیا کیا پڑھایا گیا. سب کچھ چلتا پھرتے سیکھا، ٹھیک ہے، جیسے نیچرلی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے پورے معاشرے میں بحیثیت انسان جی رہے ہیں. ان کی پوری زندگی کلاس روم تھا، ٹھیک ہے، ان کی جو غلطیاں تھیں وہ بھی کلاس روم میں وہ ریکٹیفائی کر دی جاتی تھیں. اب یہاں پہ یہ چیزیں ہم سب کے سامنے ہے، سب چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہیں، کوئی خباثت نہیں ہے، کوئی چیز کوئی غلطی وہاں سے نہیں نکالی گئی، بلکہ ہمارے سامنے ہے، تاکہ ہم سیکھیں اور فرق کر سکیں کہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریکٹیفیکیشن کی، کہاں پر کیسے سکھایا گیا، ہر ایک چیز. ایک چھوٹی سی مثال سے ہم سیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار سکھانے کا کس قدر انٹرسٹنگ ہوتا تھا، اور سیکھنے والے کتنے ادب سے سیکھتے تھے. جنت کے بارے میں ایک بار مکالمہ ہو رہا تھا، اور یہاں ہم سیکھیں گے اس حدیث سے کہ سیکھنے کے ایٹیکیٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر سیکھنے کے معاملے میں بھی ہم کس قدر ہمیں کانشیس ہونا چاہیے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں اور ہم کیا سکھا رہے ہیں. حضرت معاذ بن جبل جو ہے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار میرا مکالمہ چل رہا تھا، علمی مکالمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. سواری کیا ہو سکتی ہے، ان کا گھوڑا ہو سکتا ہے، اور گدھا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ایسی سواری جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جو ہے وہ چل رہے تھے. تو بیچ میں انہوں نے پوچھا، معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر اور بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ اب یہ بہت ہی سلجھے ہوئے ایک عالم تھے، معاذ بن جبل ایک بہت سلجھے ہوئے عالم تھے، اور ان کا دیکھیں جواب چیک کریں. انہوں نے کہا کہ بہت ہی ادب سے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ ادب کا ایک بہترین مقام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو بتایا کہ تم عبادت ایسے کرو کہ اس میں شرک نہ ہو. تم قیامت کے دن اللہ سے بات کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں کہا تھا کہ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو ریوارڈ ملے گا، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ بندوں کا حق بھی بتا دیا گیا کہ بندہ جو شرک نہیں کرتا، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار آئے گا اگر دنیا میں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگ سکتا ہے، ریوارڈ مانگ سکتا ہے، اور اس میں ادب کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ادروائز کون کھڑا ہو سکتا ہے، معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں. بہرحال حدیث کا پارٹ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا میں اس کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا. اب یہاں پہ باقی گناہوں کی بات نہیں کی گئی، بات کی گئی ہے شرک کرنا کیا ہوتا ہے. کیا ڈیفینیشن ہے شرک کی؟ کہ اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے لیکن کچھ اور لوگ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ دے رہا ہے لیکن ابھی میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو میں کسی اور سے یہ دعا کروا لوں، کسی مزار پہ چلا جاؤں، کسی اللہ والے کے پاس، وہ فلاں پیر ہے اس کی دعا سے بہت رنگ آ جاتا ہے دنیا میں، ہمارا جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کون کون سمجھتا ہے کہ ایسا سب کچھ کرنا شرک ہے؟ بہت بڑا شرک ہے جس میں ہم اللہ پہ توکل نہیں کر رہے ہوتے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اور یہ چیزیں منوا لے گا اللہ تعالیٰ سے. اب یہاں پہ معاذ بن جبل نے جذبات میں یہ پکارا کہ میں جا کے اپنے بھائیوں کو یہ خوشخبری نہ دے دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، یہ خوشی کی بات انہیں مت سنانا، ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی. اب یہاں پہ ہمیں یہ چیز بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو فریڈم آف سپیچ کے نعرے لگاتے ہیں
اور وہ مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ اپنے عمل کو تھوڑا سا ویریفائی کرے کہ ہر ایک چیز کہنے والی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے جو ایٹیکیٹ سکھائے ہیں ان کو فالو کرنا ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہاں پہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، ٹھیک، دوست ہیں پیارے، ان کو بہت ہی برے القابات سے نوازا جا رہا ہوتا ہے، کہ اپنی بیٹیاں دینے والے، اور مطلب اس سے بھی زیادہ سخت باتیں۔ تو کیا یہ چیزیں جائز ہیں؟ اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فریڈم آف سپیچ ہے، اور ہمیں اس سب کی اجازت ہے کہ ہم اپنی بات کو کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی ٹیم ہے، جتنے بھی صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، اور ہمیں یہ سارا نالج حاصل کرنے کا حق ہے، لیکن اس پر اپنی کمنٹنگ کرنے کا کوئی بھی اختیار ہمیں نہیں دیا گیا، اور نہ ہی ہمیں یہ چیز سکھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری خرافات سے محفوظ رکھیں، آمین سم آمین۔ اب یہاں ہم تھوڑی سی بات نظام پر بھی کرتے ہیں۔ جب بھی ہم اپنے عقائد کی درستگی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں نظام کو بھی دیکھنا چاہیے۔ کبھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کوئی چیز، جیسے کوئی بزنس پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہمیں احتساب یہ کرنا ہوگا کہ کہیں ہمیں کوئی ہمارے عقیدے سے متعلق غلط چیز تو نہیں پڑھائی جا رہی۔ جیسے یہاں پہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ کوئی ایک ایگزامپل سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کپڑا جو ہے وہ کپڑے کا کاروبار سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو غلط نظام کو پروف کرنے کا جو سٹیپ ہے وہ سب سے پہلے پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے چیز کا عیب کیسے چھپانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا جو درس ہے وہ ٹھیک کرنے کا نہیں ہوتا، ایسے سٹیپس پہلے بتائے جاتے ہیں کہ کپڑا آپ نے اگر بیچنا ہے تو آپ اس کے عیب چھپا کے اس کی صرف اور صرف اچھائیاں جو ہے وہ بیان کریں۔ تو یہ چیز بھی ہماری بد عقیدے کا جو ہے وہ ایک نشانی ہے۔ برائی کو ہٹانے کے اصول پہلے، اور پھر چیز کا جو عیب ہے وہ پہلے بتانا ہے۔ اب یہاں پہ یہ چیز ہم سیکھیں گے انشاءاللہ کہ ایول کو ایکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ جب تک لوگوں کو اس چیز کی نہیں پتہ چل رہی کوئی چیز، تو کیا ہم اس کو ایکوموڈیٹ کیے رکھیں؟ اللہ کے جو نبی کا جو دین ہے، اللہ نے جو اپنے نبی کے تھرو ہم تک پہنچایا ہے، وہ دین ہمارا شر والا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، وہ شر اور خیر کی تمیز ہمیں بتاتا ہے۔ اب ہمارے مزاج کیسے ہونے چاہیے؟ ہمیں یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی کہ ہم لوگ حقیقت کو فیس کرتے ہوئے صحیح کا ساتھ دیں، اور پھر انہی پیرامیٹرز کے اکارڈنگ چلیں جن کے مطابق ہمیں سکھا دیا گیا، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پڑھایا۔ اب یہ جو پورا ایک ٹائم فریم تھا، اسے پورے ایک ربط کے ساتھ کمپائل نہیں کیا جا سکا، ٹھیک ہے، کیونکہ صحابہ کی پوری ایک ٹیم تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ ہجرت کر گئے، کوئی اپنے آباء و اجداد والی جگہ پہ کوئی چلا گیا، کہ صحابہ کی ٹیم میں تو وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، کچھ وقت ساتھ گزارا، ان کی تعلیمات پر عمل کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ کچھ جو رشیا کچھ چلے گئے، اسپین چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب دیکھیں کہ درمیان میں کچھ ایسی پرابلمز آئیں کہ جب تک یہ ساری چیزیں کمپائل نہیں کر دی گئی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی جو بک تھی احادیث کی، مسند احمد کے نام سے ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی کچھ بکس ہیں جو کمپائل کی گئی ہیں، سب سے زیادہ جو ذخیرہ ہے وہ مسند احمد میں موجود ہے۔ اس کے بعد پھر سے فلٹریشن کا کام ہوا، وہ کرتے کرتے ہمارے پاس اب جو بکس موجود ہیں جن کو ہم صحیح ہے ان کا درجہ دیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، تو بہت زیادہ کم اس میں احادیث رہ گئی ہیں، کیونکہ ان کا جو کرائٹیریا تھا درج کرنے کا وہ کافی زیادہ سخت تھا، جس میں راویوں کی پوری ڈیٹیل ہر ایک چیز شامل ہے، اور پھر اس کے مطابق درجات دیے گئے ہیں کہ یہ والی حدیث کون سے یہ صحیح کے سٹیٹس پر پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ بہرحال دین اسلام جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، وہ چاہے کوئی ریڑھی والا کوئی انسان ہو، یا پھر کوئی حکومتی لیول تک کا کوئی انسان ہو جو لیڈر جسے ہم کہتے ہیں، تو اس میں سبھی لوگوں کے لیے پوری کی پوری جو ہے وہ ایک مینول موجود ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، فیصلے کیسے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ چیزیں کیسے بہتر ہوں گی، کیسے ان چیزوں کو ہم بالکل ایک سٹینڈرڈ کے اکارڈنگ کر سکیں گے، تو اس کے لیے صرف ایک ہی جواب ہے کہ کور ٹھیک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کور کیا ہوگا جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اب تک؟
فریم ورک ٹھیک ہوگا. اگر فریم ورک ٹھیک ہوگا، کور ٹھیک ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل ایک ٹاپ لیول سے لے کے نیچے والے لیول تک کا جو ایک سسٹم ہوگا وہ بالکل ٹھیک کام کرے گا. ٹھیک ہے. اگر کور ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر انفرادی طور پہ دیکھیں تو بندہ اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دے گا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ چیز جو ہے یہ کور میں ہی موجود رہے گی کہ ہمیں کور بتائے گا کہ ہم نے فرعون بننا ہے یا پھر اعلیٰ درجے کا ایک مومن بننا ہے. ٹھیک ہے. کیسے پتہ چلتا ہے اس سب چیزوں کا؟ ہم نے کل کے لیکچر میں بہت اچھے سے پڑھا کہ انسان پہ جب آزمائش آتی ہے ایک عام انسان کا، تبھی پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑے بڑے لیکچرز دینے والا ایک انسان، لوگوں کو سکھانے والا، کبھی عقیدہ پڑھا جا رہا ہے، کبھی سیرت پڑھی جا رہی ہے، کبھی کوئی کورس کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پتہ کب چلے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، آزمائش. آزمائش آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ انسان نے اپنے ارد گرد کیا لبادہ اڑا ہوا تھا یا پھر وہ اصل میں مومن تھا. جب کسی انسان کو دھمکی ملتی ہے نا آزمائش کی، تو سارا کا سارا اگر لبادہ نکلی ہوگا تو وہ اتر جائے گا. صرف باتیں کام نہیں آتی ہیں، اصل میں جو انسان کا انر ہے وہی کام آتا ہے. تو انر میں ہمارے عقیدہ سب سے زیادہ بیسک جو چیز ہے وہ عقیدہ ہے. یہ درست ہونا چاہیے، شرک سے پاک ہونا چاہیے. اگر ہم سب اسی بیسک پہ ہی آ جائیں، اسی بیسک کو بہتر کر لیں، تو پورے کا پورا نظام جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ اللہ کہاں ہے؟ اس آپ کے مائنڈ میں جو بھی جواب آتا ہے آپ بتا سکتے ہیں. آپ لوگوں کے جواب دیکھ رہی ہوں میں. اللہ ہر جگہ ہے، اللہ دل میں ہے، عرش پہ ہے، آسمان پر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اس کے بارے میں ہم خود سے کچھ ایزیوم نہیں کر سکتے ہیں. نہیں، ہمیں بتایا گیا ہے سیدہ معروف، ہمیں بتایا گیا ہے قرآن کریم میں اللہ کہاں ہے. اللہ دل میں ہے، ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہر جگہ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اس پہ انشاءاللہ ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. اگلے جو لیکچرز ہوں گے اس میں ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا بتایا. اللہ کہاں ہے؟ دل میں ہے، آسمانوں پر ہے، یا پھر ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا جواب انشاءاللہ ہم جب یہ کورس مکمل کریں گے تو ہمارا کور ہمیں یہ بتائے گا کہ اللہ کہاں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم انسانوں کی تقسیم کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ بھی اس بارے میں اچھے سے اپنا ہوم ورک کر سکتے ہیں کوئی کرنا چاہے تو، لیکن انشاءاللہ اس کورس میں ہمیں بہت اچھے سے اس چیز کے بارے میں سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ ہم. تو انسانوں کی تقسیم کے بارے میں دیکھتے ہیں. ایک رف اگر ہم دیکھیں رفلی، تو ایک طرف تو کچھ لوگ ہیں جو انسان ایسے ہیں کہ اللہ کے وجود کوئی نہیں مانتے. ٹھیک ہے. مطلب اللہ معاذ اللہ ہے ہی نہیں، ہر کام خود ہی ہو رہا ہے، میں پیدا بھی خود ہی ہو گیا. ٹھیک ہے. ماں وسیلہ بنی، میں دنیا میں آ گیا، اس کے بعد میرا ایک ریکوائرڈ میری باڈی کا جو ایک جس طرح سے لائف سائیکل ہے وہ مکمل ہو جائے گا، میں نے چلے جانا ہے، اس کے بعد کبھی اٹھنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک عام انسان کا، ایک جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، اس کا یہی عقیدہ ہے. ایک اور پارٹی ہے انسانوں کی تقسیم میں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنے لوگوں کے پاس وہ بھکاری بنتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے یہ چاہیے، میں اس کے پاس جاؤں گا، اس کے ایک کے سامنے نہیں جھکتے، 10 کے آگے جھکتے ہیں. اللہ کو مان رہے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے. کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ، یہاں سے میری حاجت روائی ہو جائے گی، میں یہاں گیا تو مجھے یہ سکون پہنچا، مجھے یہاں سے معاذ اللہ معاذ اللہ مجھے یہاں سے بیٹا مل گیا. ٹھیک ہے. تو یہ کون سی پارٹی ہے؟ دوسرے نمبر پہ. بہت کامن ہے یہ چیز آج ہمارے ملک میں تو خاص طور پر، لیکن دنیا میں دیکھیں تو پوری دنیا میں. ٹھیک ہے. ترکی ہے، انڈیا ہے، بہت سارے ممالک ہیں، گنتی میں بھی نہیں آ سکتے. پھر اس کے بعد آتا ہے تیسرے نمبر پہ، اللہ کو مانتا ہے یہ انسان، عقیدہ اسٹرانگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈاؤٹس کا شکار ہے، کبھی تو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، پھر کبھی ادھر بھی دیکھ لیتا ہے، ڈیزائرز کے پیچھے بھاگ رہا ہے،
عمل تو ہے لیکن کمزور ہے، ایسا عمل ہے کہ خود بھی اس پر بھروسہ نہیں ہے کہ قبولیت والا ہے یا نہیں ہے، یعنی یقین ہی نہیں ہے، ایمان ہے لیکن اس کو یقین نہیں آ رہا، عمل کر رہا ہے، کہیں پہ صبر نہیں ہے، کہیں پہ شک ہے، کہیں پہ ڈر ہے، کہیں پہ خوف ہے۔ میکسیمم جو ہمارے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ان کی یہ والی کیٹیگری جو ہے وہ آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کیٹیگری میں شامل نہیں فرمائے کبھی بھی، آمین سم آمین۔ تو یہ والی کیٹیگری سے نکلنا ہے ہم سب نے انشاءاللہ۔ تو پھر اس کے بعد جو چوتھی کیٹیگری آتی ہے، یہاں پہ بلیف کا جو ایک لیول ہے وہ ہائیسٹ ہے، یہاں تک کہ آنکھ کھلتی ہے اس کی انسان کی تو اس کو اپنا اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ یوں سمجھ لے دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کیسے دکھائی دینا شروع ہوگا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا شعور رکھیں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پا رہے تو اللہ کی نگرانی تو محسوس کر سکتے ہیں نا، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سب کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ تو ایسے انسان میں ہر ایک چیز پائی جائے گی، صبر پورا ہوگا، ٹھیک ہے، نعمت مل رہی ہے شکر کر رہا ہے، نعمت نہیں مل رہی صبر کر رہا ہے، یقین ہے ابھی نہیں مل رہا آخرت میں ملے گا، ہر ایک طرح کی چیزوں میں وہ مطمئن ہے۔ ہر ایک طرح کی چیزیں کون کون سی؟ آزمائش ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، نعمتیں مل رہی ہیں، چھن رہی ہیں، ہر طرح کی سچویشن میں۔ اب یہاں پہ ہم مثال دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کو زہر کا پیالہ دے دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ یہ فیمس ہے یہ چیز کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھا، اللہ کا نام لیا، اور اللہ نے کیا کیا، اللہ نے اس زہر کے پیالے کی کیمسٹری چینج کر دی، نہیں ہوئی ان کی وہ زہر کا پیالہ پینے سے وہ ڈیتھ جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ قرآن سے ہمیں مثال ملتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ سارے جو لوگ تھے وہ بت کی پوجا کر رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم جو ہے وہ اپوز کر رہے ہیں، شرک کو کرنے سے بالکل بھی وہ نہیں اس پہ آ رہے کہ میں شرک کرتا ہوں، مان نہیں رہے، اللہ تعالیٰ کے وجود پر اس قدر یقین ہے کہ آگ میں ڈالنے سے بھی گھبرائے نہیں۔ اب اللہ نے کیا کیا، آگ کی کیمسٹری چینج کر دی، ایسی آگ کر دی کہ وہ سلامتی والی بن گئی، کچھ نہیں ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ لیول تھا جو ہم فورتھ لیول پہ ہم جو پڑھ رہے ہیں نا انسانوں کی تقسیم، یہ وہ لیول تھا۔ تو ایک مومن سے جو ریکوائرڈ لیول ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے۔ یہ لیول کیسے ہمیں اچیو ہو سکتا ہے، کون بتائے گا؟ جی بالکل، حضرت آسیہ کی اگزامپل ہے، ہمارے سامنے اگزامپلز بہت ساری ہیں، ہم وہ سب کو سب پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ بہت زیادہ سیکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آمنہ گوندل، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ والا لیول ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین سے تو ہوگا ہی، تو نیچرلی ہمیں دین کو سیکھنے کے لیے، ہمارا کور درست کرنے کے لیے بہت سارے کورسز کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر ہم خلوص نیت سے قرآن پڑھ لیتے ہیں، حدیث کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، بہت بہت وسیع مطالعہ ہے، قرآن و حدیث کو پڑھتے پڑھتے ہمارے لیے یہ چیز کافی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، شریعت کی جو جزیات ہیں ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں، کیا کیا جزیات ہیں جس میں مائکروز بھی آ جاتے ہیں، میکروز بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اگر وہ قرآن سے سٹارٹ کر لیں، درمیان میں ہم احادیث بھی پڑھتے رہیں، قرآن کو بھی مکمل کریں پوری تشریح کے ساتھ، پوری تفسیر کے ساتھ، تو پھر انشاءاللہ ہم اس لیول تک پہنچ سکتے ہیں، وہ لیول سارا اچیو کر سکتے ہیں۔ اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں، پھر وہ یہ نہیں ہوگا کہ پک اینڈ چوز والی پالیسی، یہ آسان ہے یہ پہلے کر لوں وہ بعد میں کر لوں، بس اللہ کے احکام آ گئے سب کو اپلیکیٹ کریں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد انسان اس قابل ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ساتھ میں کیا کریں گے، دعا بھی کریں گے، دعا اگر نہیں ہوگی تو اکیلی کوشش کام نہیں آتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہی سیکھ پائے ہیں اب تک کہ قرآن اور حدیث کا علم ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، ہم اپنا کور درست کرنے کے لیے ان سب سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہم نے پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے ان سے سوال کیا گیا
کہ یہ جو 73 فرقوں کا جو تذکرہ ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جو 73واں فرقہ ہوگا، ٹھیک ہے، آخری جو گروہ ہوگا صرف وہی جنت میں جائے گا، اور اس میں کچھ لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو پوچھا گیا کہ آخر یہ فرقہ کون سا ہوگا؟ تو حدیث میں کیا کسی نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی فرقے کا نام لیا ہو؟ اب اس زمانے میں دیکھے کہ کوئی خاص ایسے فرقے تو نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا کسی فرقے کا تذکرہ ہو سکتا تھا نا، اگر نشاندہی کر دی گئی ہوتی کہ یہ والا فرقہ ہے، اس کو فالو کر لینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کہا کہ دیوبندی جائیں گے، ٹھیک ہے، جنت میں، اہل حدیث جائیں گے، نہیں کہا، حبشی جائیں گے، نہیں کہا، بریلوی جائیں گے، ایسا بھی نہیں کہا، کوئی قادری، کوئی رافضی، کوئی عشری، ٹھیک ہے، کوئی معتزلہ فرقہ، ٹھیک ہے، کوئی عقل والے، کچھ بھی نہیں بتایا ایسا، بلکہ یہ بتایا، پورا ایک میتھڈالوجی بتائی کہ جنت میں اگر کوئی جائے گا تو اس کے لیے ایک کلیئر کٹ ایک ہی میتھڈالوجی ہے کہ دین پر عمل کرنے والے، ٹھیک ہے، دین کیا ہے؟ صرف قرآن و حدیث، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے، قرآن و حدیث کو نافذ کرنے والے، قرآن و حدیث کو پھیلانے والے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میتھڈ تھا، اور پھر صحابہ کرام کا بھی یہی میتھڈ تھا، اور یہی سٹینڈرڈ ہے جو ہمیں سکھایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نے 23 سال میں جو ہمیں ایک سٹینڈرڈ سکھایا، حق کا ایک راستہ دکھایا، وہی کا سٹینڈرڈ جو بتایا، ٹھیک ہے، جس کو ماننے کی ضرورت ہے۔ اب کوئی خود مان جاتا ہے تو اپنے عمل سے وہ دوسروں کو بھی بتا سکتا ہے، کسی کے ساتھ آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن اس بات کو مانے تو صحیح نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرقوں پر کراس کر کے گئے تھے، اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ گروہوں میں تقسیم نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک کے رسول معصوم تھے، ٹھیک ہے، ان کی جو سیرت ہے وہ ہمارے سامنے پوری طریقے سے ایک عملی نمونہ ہے کہ کیسے کر کے دکھایا، کیا کہا، کیا کر کے دکھایا، یہ ساری چیزیں۔ تو کیونکہ ہم نے یہ پڑھا آج کے لیکچر میں کہ اللہ نے بہت ساری باتیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پوری جو احکام تھے ان کی ڈیٹیلز بتائی، عقائد بتائے، ٹھیک ہے، تو صحابہ کو یہ ساری چیزیں بتائی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو۔ اب یہ جو اللہ کی باتیں ہیں، ان کو بھی ہم دو میں تقسیم کر سکتے ہیں، اہل علم جو ہے ان کو دو میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ ایک تو غیب کی باتیں ہیں، غیب پر ایمان کیا ہمارے دین کا حصہ ہے؟ ماشاء اللہ، غیب پر جو ایمان ہے یہ ہمارے عقیدہ میں شامل ہے۔ غیب کیا آتا ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو غیب میں آتی ہیں؟ غیب کی میننگ ہے ان سین، ہم دیکھ نہیں سکتے ان کو، ٹھیک ہے، جس کا علم ہمارے پاس پارشل کہہ سکتے ہیں کہ پارشل علم ہے، جتنا ہمیں بتا دیا گیا قرآن میں، حدیث میں، ٹھیک ہے، اب جس طرح سے جنات کے وجود کے بارے میں بتایا، یہ بھی غیب کا ایک حصہ ہے، کیونکہ جنات کو ہم دیکھ نہیں سکتے نا، ٹھیک ہے، تو یہ غیب کا حصہ ہے، لیکن اللہ نے بتایا کہ جنات ہیں۔ تو کچھ جو علم ہمیں اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو ہم تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا کوئی علم اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہمیں کیا کہتا ہے کہ غیب ہے، کل کا کل علم اللہ کے پاس ہے، جو اللہ نے چاہا اس علم میں سے جتنا چاہا وہ رسولوں کو دیا، مکمل نہیں دیا، ٹھیک ہے، ہم نہیں پہنچ سکتے اس تک۔ تو یہ ساری چیزیں غیب کا ایک پارٹ ہیں۔ جنت ہے، ہمارے برزخ کا عالم، یعنی ہماری قبر کے اندر مرنے کے بعد والی زندگی، ہمارے لیے جو دونوں ایک وہ جو ریوارڈ والی چیزیں بنا دی گئی، جنت اور جہنم، ٹھیک ہے، اگر کرائٹیریا پہ پورے اترے تو جنت، کرائٹیریا پہ پورے نہیں اترے تو جہنم۔ ہمارے اعمال کا کیا بیلنس بن رہا ہے، جو جمع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی کیا ریشو ہے، نہیں پتا۔ مستقبل ہمارا غیب کا حصہ ہے، ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ آنے والے کل میں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، تو کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ دکھانے کی علم نجوم ہے، ٹھیک ہے، نجومی کے پاس، کاہنوں کے پاس جانے سے جادو، کون جادو کر رہا ہے، کون کروا رہا ہے، اس جادو سے کیا ہو جائے گا،
بالکل بھی یہ ہمارے سیکھنے والے علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سب سے صرف اور صرف اللہ واقف ہے۔ اب پارشل جو علم ہمیں دیا گیا، جو میں کہہ رہی ہوں وہ کیا ہے، جیسے کچھ چیزوں کے بارے میں بتا دیا گیا، آنے والے فتنوں کے بارے میں بتا دیا گیا، جنت کی کچھ کچھ جو ہے جھلکیاں دکھا دی گئیں، کیسے نہریں ہوں گی، کیسے قالین بچھے ہوں گے، تخت ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس جنت کو پانے کی تاکہ ہم کوشش کریں۔ پورا نہیں بتایا گیا، کیوں؟ کیونکہ ہم جب جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس لائق بنائے، اس قابل ہو کہ ہم جنت کو پا سکیں اللہ تعالی کی، تو کیسی ہوگی وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ یعنی ہم اس خوشی کو ہم لوگ کنٹرول ہی نہیں کر پائیں گے کہ جتنا ہمیں بتایا گیا یہ تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو ہمیں کچھ علم دیا گیا آنے والے دور میں، وقتوں میں کیا ہوگا، کیسے کیسے فتنے ہوں گے۔ اچھا، کون یہ سمجھتا ہے کہ جو بارش ہے یہ بھی غیب کا ایک علم ہے؟ جی بالکل، ماشاء اللہ، آپ سب کا بالکل ایک اسٹرانگ آپ لوگوں کا ایک وہ ایمان ہے اس چیز پہ کہ بارش کا بھی صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آج تو سائنس ویدر پریڈکٹ کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، سائنس ویدر پریڈکٹ ہی کرتی ہے نا، اور واقعتاً وہ بارش ہو تو نہیں جاتی۔ اب یہ جو علم ہے اس کے حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ ایسے گیجٹس ہیں جو فضا میں نمی کے تناسب کو معلوم کر لیتے ہیں کہ ابھی بارش جو ہے، بارش کا ایک کرائٹیریا پورا ہو گیا، اتنی نمی ہے، اور پھر بادل جو ہے وہ برسائیں گے یا نہیں، تو بس اتنا علم انسان حاصل کر سکتا ہے، اور یہ 100% نہیں ہوتا، ہم سب یہ جانتے ہیں۔ باقی سارا علم اللہ ہی کے پاس ہے، جتنا اللہ نے دے دیا انسان کو، جتنی اختیار دے دیا، اس اختیار کو استعمال کرنے کا اس کا حق ہے۔ یہاں پہ ہم آج کا لیکچر کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کل کے لیکچر میں ہم مزید آگے بڑھیں گے، اور ہوپ فلی میں وہ پلیٹ فارم جو ہے اس تک پہنچا پائی ہوں گی آپ سب لوگوں کو کہ جس میں ہم عقیدہ کی ڈیپتھ کو سمجھنے کے لائق ہو سکیں انشاءاللہ۔ اگلے لیکچر میں ہم مزید سیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، ہم سب جو سیکھیں اس پر عمل کریں، اسے آگے پھیلائیں، ہماری زندگیاں، ہمارے بچوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں، اور ہم اس لائق ہو سکیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی اس خوبصورت جنت کا حصول پا سکیں، حصول کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔